بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی درود سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گفتگو ابھی تک مقدماتی جاری ہے اور ہم کچھ کلیات طے کر رہے ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ 80% ہم نے طبقہ اولیٰ کی میراث سمجھنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ طے کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید 10% ایڈ کریں گے تو 90% ہمارا ہو جائے گا، پھر 10% ہمارا کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو بحث ہے جو ہم طے کر چکے ہیں جن مقدمات کو، ایک ہم فرض سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، قرابت ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ رد ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم فریضہ نکالنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں، اور فریضہ میں بھی کیا ہے، فریضہ حسب نسبت رد، یہ ایک درس تھا کہ رد کی نسبت سے فریضہ بنانا، یہ ایک آپشن سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحث طے ہو گئی۔ آج جو ہے وہ ہم کیا ہے وہ نقص کا قانون سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رد اور نقص دونوں کے آپس میں مقابلے میں ہیں۔ رد کس کا ہوتا ہے؟ رد و زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اضافی بچ جائے وہ واپس کرنا ہے، اور اگر تھوڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی بحث ہے کہ فریضہ فرض کریں آپ کا جو فریضہ نکلا تھا وہ 8 نکلا تھا، آپ نے جو ہے وہ فریضہ میں سے 8 میں سے 2 ثلث یا بلکہ 9 ہم بناتے ہیں تاکہ ایک مثال صحیح ہو سکے، ٹھیک ہے، فریضہ آپ کا کیا ہے 9 بنا تھا، 9 میں سے 2 ثلث آپ نے دینے تھے تو وہ کیا ہے 6 نکل گئے، 9 میں سے 2 ثلث، پیچھے کیا 3 رہ گئے، پھر 9 میں سے کیا ہے آپ نے جو ہے وہ نصف دینا تھا، تو 9 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 4.5 بنتا ہے، تو حالانکہ پیچھے آپ کے پاس عدد کتنا ہے؟ 3 ہے، تو یہ تھوڑا ہو گیا۔ تو اس طرح کے حالات پیش آئیں گے آگے کہ فریضہ آپ کے پاس تھوڑا ہو گیا ہے اور فروض آپ کے پاس کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ بحث کیا آتی ہے؟ نقص کی آتی ہے کہ یہ نقص کن لوگوں کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہاں پہ چیزیں واضح کی ہیں کہ نقص کن کے اوپر کرنا ہے اور کن کے اوپر نہیں کرنا، جبکہ جو خلیفہ ثانی مسلمانوں کے ہیں وہ سب کے اوپر برابر کیا نقص ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بحث اس طرح کیا گئی۔ اسی طریقے سے رد میں ہے، ٹھیک ہے، جو بچ گیا تو وہ کس کو رد کرنا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام قانون دیا کہ الاقرب یمنع العبدہ، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اولی الارحام جو بعض ہوتے ہیں دوسرے بعض کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، اسی آیت کے تحت امیر المومنین علیہ السلام جب بھی میراث تقسیم کرتے تھے تو طبقہ اولیٰ میں جو بھی موجود ہے رد اسی کو ہی کرتے تھے، جبکہ جو دیگر ہے خلیفہ ثانی وغیرہ اور باقی لوگ یہ جو بچ جاتا تھا یہ اگلے جو ہے وہ طبقے والوں کو شفٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج سید سستانی جو ہے وہ اسی اہل سنت کی جو بحث ہے اس کو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اول اور تعصیب کی بات، اول اور تعصیب، ایک منٹ آپ سے، اول اور تعصیب، ٹھیک ہے جی، اول اور تعصیب کی آج بحث کیا ہم نے سمجھنی ہے جی۔ ابھی تک ہم یہاں پر تقسیم کر رہے تھے جو قرضہ رہ گیا تھا، اگر قرض ہو تو قرض کے بھی طریقے تقسیم کرنے کا، کس کو؟ مثلا جو والد ہے وہ فوت گیا ہے، بیوی رہ گئی ہے، بچے اور بچی رہ گئی ہے، اگر قرض ہے اس کے اوپر تو یہ بھی طرح تقسیم ہوگا جیسے کہ ہم میراث تقسیم کرتے ہیں۔ قرض ابھی کس نے ادا کرنے؟ وہی ہم بیٹھے سب جب ہم منافع تقسیم کرتے ہیں، مثلا پیسے رہ گئے، قرض یعنی کسی اور نے دینا ہے اس کے باپ کا؟ میت نے دینا ہے، وہ تو میراث میں آتے ہی نہیں ہے نا، میت نے قرضہ دینا ہے تو جیسے مرے گا پہلے قرضہ دیں گے بھائی، وہ تو ختم، فقط قرض ہے، سارا قرض میں چلا جائے گا، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وصیت کو بھی کاٹ کے قرضے کو کاٹ کچھ بھی نہیں ہے، فقط قرض ہے، پھر وارثوں کے اوپر واجب نہیں ہے دینا، ہاں وارثوں کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ باپ قرض لیتا گیا مر گیا پیچھے بچے پھنسے ہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس قانون، ٹھیک ہے، ہاں اخلاقاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے، فقہی تو 1 کروڑ قرضہ لیا، 1 کروڑ قرض، ہاں مر گیا تو آپ کہیں گے بچوں کے ذمہ آ جائے گا، نہیں اس کے ذمہ نہیں ہے، ان کے ذمہ کوئی نہیں، ہاں نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی قرضہ ادا کرنا سب جائے وہ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں، انہوں نے کہا باپ مر گیا کیس کرو بھی، کیا کرو گے اس کے اوپر، جو بھی صورت حال ہو، ادھر این آر او جو ہے وہ لگ جاتا ہے سارا سسٹم، اچھا وہ ایک بحث ہے کہ انشاءاللہ منہاج سالکین میں گزری ہے اور آگے بھی آئے گی کہ قاعدہ ملازمہ کے تحت جب آپ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں تو ایک بحث آتی ہے، ٹھیک، قید الزام کی جگہ پہ متبادل کو مانتے ہیں۔ چلیں
بہرحال اب آ جائیں جی اول اور تاثیر کو کیا سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ نظریہ اجمالاً آپ نے سمجھ لیا، لیکن اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے کچھ کیا ہے وہ مقدمات یہاں پہ لکھیں گے، پھر ہم عبارت پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. مثلا ایک مثال وہ پہلی دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہوا تو اس کے جو ہے وہ والدین تھے. ٹھیک ہے جی. اور کیا تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، والدین اور 2 بیٹیاں. اب یہاں پہ ہمارے پاس فروض کتنے بنتے ہیں؟ 2 بیٹیوں کا کتنا بنتا ہے جی؟ ہاں 2/3 اسے کہتے ہیں نا. فورن کا بنے گا 1/6 اور 1/6 ایسے بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹیاں آ گئی نا، اولاد آ گئی تو والد کا بھی 1/6 ہو جائے گا اور والدہ کے بھی 1/6 ہو جائے گا. اب فریضہ کتنا نکلے گا بھائی؟ 6 نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ 3 جو ہے وہ 6 کو کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے، پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے. تو فریضہ آپ کیا نکالیں گے؟ 6 نکالیں گے. نہیں، اس کو متداخلان کہتے ہیں. متداخلان اور متوافقان میں ہمیشہ اشتباہ ہوتا ہے. تو آپ تداخل کیا رکھیں کہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہے، یوں آپ ذہن میں رکھیں نا. متوافق کیا مطلب کہ دونوں مل کے تیسرے عدد کے موافق ہو رہے ہیں. بہرحال جو بھی سمجھنے کے لیے آپ رکھ لیں. جیسے حابیل اور قابیل کا اشتباہ ہو جاتا ہے نا کہ کون کون قاتل ہے، تو وہ کیا نشانی بناتے ہیں؟ قابیل. اے ایم پی ایم میں کیا نشانی لگاتے ہیں کہ اے اگلا ٹائم اور پی پچھلا ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس طرح نشانی بنا لیں آپ کہ متداخلان اور متوافقان مل جاتے ہیں، تو جو آپ کے ذہن میں کلک کرتا ہے اس کے مطابق آپ بنا لیں تاکہ اشتباہ نہ ہو. اچھا، 6 میں سے آپ جو ہے وہ 2/3 اٹھائیں، یعنی 2 ثلث اٹھائیں. تو 6 کا 1 ثلث کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے. تو 2 ثلث کتنے بنیں گے؟ 4 بنیں گے. ٹھیک ہے، تو 4 کیا ہے؟ بیٹی کو مل جائے گا یہاں پہ. اور 1/6 اٹھائیں یعنی جمع 1، اور پھر 1/1 اور 6 اٹھائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ جمع 1. 4 5 6، یہ کیا ہو گیا؟ 6. اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فریضہ بھی 6 تھا اور فروض بھی کیا تھے؟ 6 تھے. تو فروض اور فریضہ بالکل برابر تقسیم ہو گیا. یعنی جہاں پہ وہ لوگ جو فریضہ کیا ہے؟ میراث کے حصے بنانا. ہاں، عدد الفریضہ اور جو فروض تھے دونوں برابر ہو گئے. اور فروض یہ صاحبان ہوتے ہیں، لوگ یہ فروض ہیں 2/3 1/6 1/6. یہ شروع کی باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، ہاں مقدماتی باتیں ہیں نا کہ فرض اور فریضہ کا فرق تو اب سمجھ ہونا چاہیے نا. اب آپ کے فرض سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، میں بھول گیا. ٹھیک ہے، فرض کیا ہوتا ہے؟ یہی جو 1/6 ہے 1/6 2/3 جو قرآن میں کیا مقرر ہیں. مثلا قرآن میں فروض مقرر ہیں، تو یہ جو قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تو حصے ہی صحیح نہیں بنائے، پورے نہیں ہوتے. تو ان کو یہ مثال دیتے ہیں، دیکھو جی جو اللہ نے جو حصے بنائے نا وہ پورے ہو گئے ہیں، ٹینشن نہ لیں. تو یہاں پہ تو پورے ہو جائیں گے، جہاں پہ تھوڑے ہو جائیں گے بچ جائے گا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حصے صحیح نہیں بنایا. تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ دنیا والے جس طرح ہم لوگ حصے بنا کے دیتے ہیں نا کہ ہم حصے اگر بنا کے دیں گے پورے دیں گے، جبکہ فقہ میں یہ مراد نہیں ہوتی فروض سے. فروض، قرابت اور رد یہ سارے قوانین دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے تقسیم کرنے کا. یہ نہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے نہ پیغمبر اسلام کا دعویٰ ہے کہ جو ہم فروض بنا رہے ہیں وہ ہمیشہ پورے ہوں گے. نہیں، ہمیشہ پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو پورے ہو گئے ہیں، جہاں پہ پورے نہیں ہوں گے تو وہاں پہ لوگ کیا کہہ جاتے ہیں؟ یہ حصے قرآن میں غلط بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں حصے غلط بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ حصے وہ ہوتے ہیں جو پورے ہوں، جس طرح یہاں پہ پورے ہوئے ہیں. بنتان اور والدین کی مثال میں 3 6 6 2/3 1/6 1/6 یہ بالکل پورے ہو جائیں گے، کچھ بھی مال نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ کہیں گے ماشاءاللہ جی کیا آپ نے خوبصورت حصے بنائے جی. 2/3 بیٹیوں کو دینا تھا، 1/6 والدہ کو، 1/6 والد کو، سارا برابر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، مال کچھ بھی نہیں بچا. کہتے ہیں یہ ہوتی ہے ذہانت نا کہ آپ نے حصے جو ہے پورے پورے بنائے. اور جہاں پہ کچھ بچ جائے گا وہ کہیں گے یہ کیا جی، یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ حصے کا ہمارے یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا. حصے کا مطلب جیسے روایات میں ہے کہ کس کو تقدیم کرنا ہے، کس کو تاخیر کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، یہ قوانین بنا کے اہل بیت علیہ السلام نے دیے. تو آپ یہ نہ اس چکر میں نہیں کہ پورے ہوں گے، نہیں پورے بھی نہیں، یہ کبھی نقص ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ایک آپشن ہے. یہاں پہ اول اور تاثیب دونوں بحثیں نہیں آتی. اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب فریضہ فروض کے برابر ہو جائے تو اول اور تاثیب کا وہاں پہ کوئی چکر ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہاں پہ مولدین کو کوئی اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل کام کیا فٹ جا رہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے وہ یہی جو مثال ہے والدین اور بنتان، اسی میں جو ہے وہ 7 کس کو ایڈ کر لیں جی. ٹھیک ہے، ہم اسی متن کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے کیا ہے 7 جو ہے وہ شوہر کو کیا ایڈ کر لیا؟ زوج کو. ٹھیک ہے جی، اور سید طاہر صاحب ہمارے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے زوج اور زوجہ جب بھی آتے ہیں نا یہ حصہ تھوڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
یا وہ بالعکس قانون تھا کہ حصہ تھوڑا کروانا ہو تو زوج اور زوجہ کو انٹر کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حصہ تھوڑا ہونے جا رہا ہے. حصہ کیسے تھوڑا ہونے جا رہا ہے؟ 2/3 1/6 1/6. جی. ٹھیک ہے جی. ربع زوج کا کتنا ہوگا؟ ربع. ربع 1/4. ہاں جی. اب یہ 4 عدد آگے نا کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے 2 کو دیکھیں گے نا، پھر جو جواب ہے کہ وہ آگے شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 اور 6 میں سے ہم 6 کو دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ متداخلان کا ہم نے فریضہ کیا نکالا؟ 6 نکالا. اور یہ عدد کیا پڑا ہوا ہے؟ ادھر 4 پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 4 اور 6 ہاں یہ متوافقان ہے. ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ ضرب دیں گے، کیا ہو جائے گا جواب؟ 12. 3 چوکے 12. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سپیڈ تو نہیں لگی نا؟ ٹھیک ہے. ہاں بھی آپ کی ریاضی سست ہو گئی. 3 چوکے 12. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس فریضہ کیا آ گیا؟ 12 آ گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدد الفریضہ. فریضہ کیا آ گیا؟ 12 آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس فریضہ میں سے جو ہے وہ عدد اٹھاتے جائیں، سب کے جو ہے وہ اٹھانے ہیں نا. 2/3 12 سے اٹھائیں کتنا بنے گا؟ 12 کے یعنی 2 ثلث اٹھانے ہیں نا. 12 کے 1 ثلث کتنا بنتا ہے؟ 4 3 12 ہوتا ہے، 8 بنے گا. ٹھیک ہے جی. 8 اٹھا کے کس کو دے دیا؟ بیٹیوں کو دے دیا. اب جمع لگائیں. 12 میں سے 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ 12 کا 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کس کو دے دیے؟ والدہ کو دے دیے. پھر 2 کس کو دے دیے؟ والد کو دے دیے. 8 اور 2 10، 10 اور 2 12. آگے کیا ہے؟ جناب علی شوہر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی حصہ دیں. اس کو کتنا ہم دیں گے؟ چوتھا حصہ ہے نا. 12 میں سے چوتھا کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. تو 8 2 10 2 12 3 15. یہ کیا ہو گیا؟ 15 ہو گیا. اس 15 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فروض. جی. کہ فروض آپ کے پاس زیادہ ہو گئے، فریضہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا ہو گیا. اب ہمیں 3 حصے جو ہے نا وہ پورے کر کے زوج کو دینے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے کم ہو. ہاں جس کے کم ہو. یعنی اول کا اگر لغت میں معنی دیکھیں نا کہ کسی کمی کو پورا کرنا، یعنی کسی سے تھوڑا تھوڑا لے کے کمی کو پورا کرنا ہے نا. اگر زوج آخر میں ہوتا تو پھر والدین کے کم پڑ جاتے. کم پڑ جاتے، کسی ایک کے کم پڑیں گے نا. اچھا، اس ہاں ترتیب میں کوئی فرق نہیں. ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو نقص آ رہا ہے، یہ جو نقص آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ کس کے اوپر ہم نے ڈالنے؟ ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ آپ نے یہاں سے تقسیم شروع کی نا، یہاں سے تقسیم شروع کرتے تو اس پہ نقص آتا، درمیان سے شروع کرتے تو کسی اور پہ نقص آتا. نقص کس پہ ڈالنے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ خلیفہ ثانی مسلمانوں کیا ہیں کہ وہ کہیں گے سب سے تھوڑا تھوڑا لے لو. ٹھیک ہے. سب سے تھوڑا تھوڑا لے کے نا 3 پورے کر دو. اسے کیا کہتے ہیں کہ نقص سب کے اوپر ڈالو. ٹھیک ہے. لیکن مکتب اہل بیت میں کیا ہے کہ نہیں، نقص کس کے اوپر ہوگا؟ فقط بنتان کے اوپر ہوگا. یعنی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا؟ نقص ہوگا. اور یہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ 4 ایسے ہیں کبھی ان کو ضرر ہوتے ہی نہیں ہیں میراث میں. ٹھیک ہے. حدیث میں لکھی ہوئی تھی، ابو بصیر کی ہے، 4 لا يدخل علیہم ضرر فی المیراث الوالدان والزوج والمرأۃ. ٹھیک ہے. والدان، زوج اور زوجہ، اس کے اوپر کبھی نقص آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اولاد کے اوپر کیا نقص آئے گا؟ اور اولاد میں بھی طبقہ اولیٰ میں کس کے اوپر آئے گا؟ بیٹیوں کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. اب یعنی ہم ترتیب کیسے رکھیں گے تقسیم کی کہ پہلے یہاں سے شروع کریں گے، آخر میں کیا ہے؟ بیٹیوں کو بچائیں گے. جو بچ گیا کن پہ؟ ہاں اگر بیٹے ہوں تو بیٹوں پہ نقص نہیں آئے گا، بیٹیوں پہ آئے گا. لیکن بیٹے جب اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ قرابتاً میں چلے جائیں گے، تو قرابتاً میں جتنا باقی بچ جائے گا وہ سارا دے دیں گے، تھوڑا ہو زیادہ ہو. یعنی جس کے اوپر نقص لانا ہوتا ہے نا اس کو آپ آخر پہ رکھتے ہیں. یعنی ابھی یہ جو ہم نے ترتیب بنائی ہے نا اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ابھی ہم کیا رکھیں گے؟ زوج سے ہم شروع کریں گے. تو 12 میں سے 1/4 کتنا بنتا ہے؟ 3. 3 زوج کو دے دیں. 1/6 کتنا بن گیا تھا؟ 2 جمع 2. ٹھیک ہے. 4 اور 7 ہو جائیں. ٹھیک ہے. 3 اور 2 5 اور 2 7. یہ ٹوٹل کیا ہے؟ 7 ہو گئے. اب پیچھے کیا بچ گئے تھے؟ 5 بچ گئے تھے. اب یہ جو 5 بچ گئے ہیں نا، یہ 5 کس کو دے دیں گے؟ بنتان کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ 12 میں سے بنتان کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 8 بنتا ہے. 8 بنتا ہے. تو 8 میں سے ہم ان کو کتنا دے رہے ہیں؟ 5 دے رہے ہیں. یعنی کتنا ان کے اوپر نقص ڈال رہے ہیں؟ 3 کا. تو 3 کیا ہو جائے گا؟ نقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اول کا نظریہ کیا ہے کہ نقص سب پہ برابر ڈالیں. ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہے کہ نقص جو ہے وہ جو معین ہوا ہے روایت میں اسی کے اوپر کیا ڈالنا ہے. تو طبقہ اولیٰ میں نقص کس کے اوپر آتا ہے؟ بنتان کے اوپر آتا ہے. اول کے مقابلے میں تعصیب ہے. نہیں، اول کے مقابلے میں تعصیب نہیں ہے. اول کا نظریہ، اول کا مطلب کیا ہے کہ سب سے برابر لے لو. ٹھیک ہے. سب سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے سب پہ تقسیم کرو.
ہم اول کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں سب سے نہیں لینا، صحیح، جو چند مخصوص ہیں ان کے اوپر کیا ہے اول کو ڈالنا ہے، یعنی ان کے اوپر نقص کو ڈالنا ہے، سب کے اوپر نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے، واضح. بیٹے ہوں گے تو پھر والدین اور زوج کا حصہ نکال کے سارا قرابتاً بیٹے کو مل جائے گا. اگر بیٹیاں ساتھ ہوں تو بیٹیاں ہوں تو وہی بیٹیوں کو بیٹے کو ڈبل ہو رہی ہے، قرابتاً آ جائے گا. وہ کون ہیں جن پر نقص نہیں ہے کبھی؟ والدین، ہاں، والدین، زوج اور مرا، یعنی زوج اور زوجہ، زوج اور والدین. ان پہ کبھی بھی نہیں آتا نقص. میاں بیوی اور اب والد. اگر یہ نہیں ہے، آگے ہمارے پاس 4 ہیں اور آگے نقص کن کے اوپر آتا ہے وہ معین ہے نا، فقط میں نے ایک روایت سنائی نا، باقی روایات بھی ہیں نا، وہ ابھی بیان کریں گے نا. ابھی آپ کو سامنے کیا آ جائے گا، جو خلاصہ آپ نے رکھا تھا پہلا، اس میں آپ نے رد کے قانون لکھے تھے نا کہ رد سب کے اوپر ہوتا ہے. ابھی آپ وہاں پہ ایک نقص کا قانون ایڈ کریں، اس خلاصہ میں آپ نقص کا قانون ایڈ کریں. آپ کہیں کہ جب بھی فروض زیادہ ہو جائیں، فریضہ تھوڑا ہو جائے، نقص ہو جائے، تو نقص کس کے اوپر آئے گا؟ طبقہ اولیٰ میں بنت اور بنات کے اوپر آئے گا. یہ وہاں پہ کیا ہے، قانون کا اضافہ ہو جائے گا خلاصے میں. بنت اور بنات نہ ہو تو پھر نقص ہوتے ہی نہیں ہے بعض کا، کیونکہ یہ ثلث لیتے ہیں، 2 ثلث والے جب درمیان میں آتے ہیں پھر نقص کا مسئلہ بنتا ہے. انشاءاللہ تطبیقی مثال آگے کریں گے، دیکھیں گے نقص آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب خلاصہ ہے، یعنی اب پہلا خلاصہ آپ کیسے تیار کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کیا ہے، طبقہ اولیٰ کا تعارف لکھ دیں گے، پھر آپ طبقہ اولیٰ کے فروض لکھ دیں گے، طبقہ اولیٰ کے کتنے فروض ہوتے ہیں. پھر آپ یہ قانون لکھیں گے کہ طبقہ اولیٰ میں سے کن لوگوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، قرابت کن کو ملتا ہے. پھر اب ایک قانون لکھیں گے کہ طبقہ اولیٰ میں جتنے بھی فروض ہیں سب کے اوپر رد ہوتا ہے. اور یہ قانون لکھیں گے کہ اگر ایک بھی قرابت والا ہو گیا تو رد والی چھٹی ہو جائے گی، جو بچے گا وہ رد والے کو مل جائے گا. پھر آپ ایک نیچے لکھیں گے کہ نقص کس کے اوپر ہوتا ہے. نقص میں آپ لکھ دیں گے کہ بنت اور بنات کے اوپر نقص ہوتا ہے. تو اس طرح طبقہ اولیٰ کا خلاصہ 90%، 90% آپ کا کیا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. اچھا، اب یہ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر تعصیب کی طرف بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر نہیں، یہی جہاں پہ کل چھوڑا تھا، اور امر الرابع 956 نمبر مسئلہ. ہاں، ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے. الامر الرابع 4تھا مقدمہ، اور امر الرابع فی بطلان الاول والتعصیب. جدید 956. ٹھیک ہے، مل گئی عبارت سب کو. کیا ابتدا؟ ہاں، امر رابع سے مل گئی سب کو انشاءاللہ. نہیں، اول اور تعصیب کا عنوان دیکھیں نا آپ کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. فی بطلان الاول والتعصیب، اول اور تعصیب کے بطلان کے ہم قائل ہیں کہ اول بھی باطل ہے، یعنی سب کے اندر برابر تقسیم کرنا، اور تعصیب کیا ہے کہ رد کس کو کرنا، بعد والے طبقے کو رد کرنا. یہ تشریح کریں گے، ابھی یہ ہم ابھی بیان کر. اچھا، اب دیکھیں مقدماتی گفتگو. اذا تعددت الورثۃ، جب وارث زیادہ ہوں، ایک وارث نہ ہو، زیادہ ہوں. فتارۃ یکون جمیعا ذوی فروض، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ذوی فروض ہوتے ہیں، اصحاب الفروض ہوتے ہیں سارے کے سارے. وأخرى لا يكون جميعا ذوی فروض، دوسرا آپشن کیا ہے کہ سارے کے سارے ذوی فروض نہیں ہوں گے، قرابت والے ہوں گے بس. اور تیسرا کیا ہے کہ یکونہم بعضہم ذا فرض دون بعض، کہ کچھ فروض والے ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے، قرابت والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں. وَإِذَا كَانُوا جَمِيعًا ذَوِي فُرُوضٍ، جب سارے کے سارے کیا ہوں گے، فروض والے ہوں گے. فَتَارَةً تَكُونُ فُرُوضُهُم مُسَاوِيَةً لِلْفَرِيضَةِ، تو کبھی کیا ہوگا کہ جن کے فروض کیا ہیں وہ فریضہ کے مساوی ہوں گے، جو کچھ دیر پہلے ہم نے مثال دی تھی، اس زوج کو ہٹا کے فقط والدین اور بنتان کو دیکھیں. اور وہ اخرى دوسرا کیا ہوگا کہ تکون زائدۃ علیہا، کہ فروض کیا ہو جائیں گے، زائدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، فریضہ کے اوپر. اور تیسرا کیا ہے کہ تکون ناقصۃ عنہا، فروض کیا ہو جائیں گے، ناقص ہو جائیں گے فریضہ سے. واضح. اب آگے چلتے ہیں. فالاولیٰ، پہلی صورت میں کہ مساوی والی جو مثال ہے، بالکل برابر برابر، یہاں پہ سب کہتے ہیں کہ حصے صحیح بنے ہوئے ہیں. مثل ان یترک المیت ابوین و بنتین، کہ میت کتنے کو چھوڑ کے گیا، ابوین کو چھوڑ کر گیا، والد اور والدہ کو، و بنتین اور 2 بیٹیوں کو. فإن سهم كل واحد من الابوین، ابوین میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، السدس ہے، ہر ایک کا حصہ سدس ہے، یعنی والدہ کا بھی سدس 1/6 اور والد کا بھی 1/6. وسهم البنتین الثلثان، اور بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، 2 ثلث ہیں، 2/3 ہے. ومجموعها مساو للفریضۃ، اب آپ ان سب کا مجموع نکالیں گے تو فریضہ کا کیا بنے گا، مساوی بنے گا، جیسے کہ ہم نے حساب کتاب کر لیا. اچھا جی. وثانیہ، دوسرا آپشن کیا ہے کہ ان یترک المیت زوجا و ابوین و بنتین، آپ درمیان میں کیا ڈالا، زوج کو ہم نے ڈالا. ٹھیک ہے، زوج زوجہ کو ڈالتے جائیں گے، نقص کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. فإن السهام فی الفرض الربع، فی الفرض الربع، تو یہاں پہ سہام کیا بنتے ہیں ہمارے پاس،
ٹھیک ہے، اس فرض میں ہاں فإن السہام فی الفرض الربع، تو اس فرض میں یعنی دوسرے فرض میں جو سہام بنتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ الربع بنتا ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ فرض کے جو سہام ہیں، یوں وہ فرض وہ اردو ورنہ لیں کہ اس فرض میں نہیں، السہام فی الفرض یعنی فروض کے اندر کتنے حصے ہمارے بنتے ہیں وہ یوں لے لیں. تو فإن السہام فی الفرض الربع، تو یہاں پہ جو فرض کے اندر سہام ہے وہ ربع بنتا ہے 1/4. والسدسان، سدسان کیا مطلب؟ 1/6 اور 1/6 2 سدس. یہ روپ کس کا بندہ؟ زوج کا. زوج کا 1/4 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہی جو مثال لکھی ہوئی ہے یہی مثال ہے. والسدسان 2 سدس 1/6 اور 1/6 والدین کے ہو گئے. والثلثان 2/3. وہی زائدۃ علی الفریضۃ، یہ جو فروض ہیں نا یہ فریضہ سے کیا زائد ہیں، یعنی فریضہ ناقص ہو گیا. وہذہ ہی المسئلہ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ التی ذہب فیہا بعض المذاہب الاسلامیہ، کہ جہاں پہ بعض مذاہب اسلامیہ کس نظریے کی طرف گئے ہیں؟ الی الاول، اول کی طرف گئے ہیں. اب اول کے یہاں پہ معنی آ رہا ہے. اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بمعنی ورود النقص فیہا علی کل واحد من ذوی الفروض. اس کا مطلب کیا ہے کہ نقص آپ کا وارد ہوگا علی کل واحد، ہر ایک کے اوپر. کس ہر ایک کے اوپر؟ علی ذوی الفروض، جو بھی فروض والے ہیں، کوئی بھی ہو، یعنی مطلب کہ علماء، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ شوہر ہو، سب کے اوپر کیا ڈالنا ہے؟ نقص ڈالنا ہے. جس کو امام علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ والدین، زوج اور مرد کے اوپر کبھی نقص نہیں آتا، لیکن اس نظریے کے مطابق بعض مذاہب اسلامی کے مطابق کیا ہے کہ سب کے اوپر آپ کیا ڈالیں گے؟ نقص ڈالیں گے. ٹھیک ہے، علی نسبت فرض، کتنا نقص ڈالیں گے؟ جتنا ان کو حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نسبت کو ہم نکالیں تو اس میں ہم نہیں پڑھتے، جب نظریہ باطل ہے تو کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ جنہوں نے ڈالنا ہے سب کے اوپر ان کی یہ ٹینشن ہے. اچھا یہ ذوی الفروض کی طرف پلٹاتے ہیں، قرابہ والوں کی طرف نہیں پلٹاتے نقص کو. نہیں، قرابہ میں نہیں پڑھتے. قرابہ میں نقص کی بحث ہی نہیں آتی نا، کیونکہ جتنا بچ جاتا ہے تھوڑا اور زیادہ وہ قرابت ہونے کو دینے ہیں، اس میں نقص کیا. نقص کیا مطلب؟ یعنی جو فرض قرآن میں معین ہوا تھا اس سے آپ تھوڑا دے رہے ہیں نا، یہ نقص ہے نا. تو قرابت کا کوئی ہے ہی معین نہیں ہے. قرابت کیا کہیں گے بھی جو بچے گا زیادہ ہو تھوڑا سارا آپ کو ملنا ہے. ٹھیک ہے، نقص وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی عدد معین کیا جائے نا، وہاں پہ نقص ہوگا. جو معین ہی نہیں ہے بیچارے کا، ٹھیک ہے، بیچارہ تو نہیں ہوتا قرابت والا، کبھی بہت زیادہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ولیکن عند الامامیہ، لیکن امامیہ کے مطابق کیا ہے؟ یدخل النقص علی بعض منہم معین دون بعض، لیکن ہمارے امامیہ کے نزدیک کیا ہے کہ نقص ان میں سے بعض جو ہیں، منہم یعنی ذوی فروض، جو فروض والے ہیں ان میں سے بعض معین کے اوپر نقص آئے گا، دون بعض دوسرے بعض کے اوپر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب وہ معین کون سے ہیں؟ وہ جیسے اہل بیت المسلم میں بتایا. ففی ارث اہل طبقۃ اولی، اگر آپ طبقہ اولی کی میراث کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ نقص کا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو یدخل النقص علی البنت او البنات، تو نقص کس کے اوپر ہوگا؟ بنت اور بنات کے اوپر ہوگا. ایک بیٹی ہے تو اس کے اوپر نقص ڈالیں، زیادہ ہیں تو ان سب کے اوپر نقص ڈالیں. ہاں، بیٹوں کے اوپر نقص نہیں آتا. ہاں، بیٹے قرابتاً میں ہوتے ہیں نا، قرابتاً میں چلے جائیں گے، پھر جو تھوڑا بچے گا سارا ان کو ملے گا نا، پھر نقص کی بات ہی نہیں ہے. کچھ نہیں ملے گا بیٹوں کو. کس کو؟ بچے ہی نہ کچھ بھی. ہاں، کچھ بچے نہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایسی مثالیں نہیں بنتی ہمارے پاس. چلیں پھر یہ پوری تطبیق کر لیں، پھر سوچیے گا مثالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ قانون ہو گیا، یعنی طبقہ اولی کی میراث میں جو خلاصہ ہے اس کے اندر یہ لائن اضافہ ہوگی کہ یدخل النقص علی البنت او البنات. ٹھیک ہو گیا. وفی ارث طبقہ ثانیہ، طبقہ ثانیہ کی میراث ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اجمالاً پڑھ لیتے ہیں کہ طبقہ ثانیہ میں نقص کس کے اوپر آئے گا جی، وہ بیان کر رہے ہیں. کما اذا ترک زوجا و اختا من الابوین و اختین من الام. ٹھیک ہے، یہ 3 وارث ہو گئے نا. ایک شوہر ہے، ٹھیک ہے، اور اخت بہن ہے. 2 بہنیں اصل میں، ایک بہن ہے من الابوین مادری پدری ہے، اور 2 بہنیں ہیں جو فقط مادری ہیں. اب یہ سارے ذوی فروض ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جب یاد کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. فإن سہم زوج النصف، زوج کا سہم نصف کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ طبقہ اولی کی بات ہی نہیں ہے، یعنی اولاد ہے ہی نہیں نا، تو پھر زوج کا کیا بنے گا؟ 1/2 بنے گا. آدھا تو شوہر نے لے جانا ہے. وسام الاخت من الابوین النصف، اور ادھر سے جو اگر جو من الابوین کی طرف سے جو اکیلی بہن ہے اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ نصف ہوتا ہے. آدھا اس نے لے لینا ہے بہن نے، آدھا کس نے لے لینا ہے؟ شوہر نے لے لینا ہے. پیچھے بچے گا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے.
اب وہ سہم الاختین ہے، اور ادھر سے جو دو بہنیں ماں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ان کا کتنا حصہ تھا جی؟ الثلث 1/3 تھا، تو یہ جب 2 لے جائیں گے تو ان کا کیا بچے گا؟ ٹھیک ہے، وہ مجموعہ زائد علی الفریضہ، ان کا اگر آپ ٹوٹل مجموع کرتے ہیں تو فریضہ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا، یعنی فریضہ تھوڑا آپ کے پاس بنے گا. تو یہاں پہ نقص اس کے اوپر آئے گا، یدخل النقص علی المتقرب بالابوین. تو یہاں پہ قانون کیا ہے کہ جو مادری پدری ہوتے ہیں نا ان کے اوپر نقص آئے گا، جو فقط مادری ہیں ان کے اوپر نقص نہیں آئے گا. کل اخت فی المثال، جیسا کہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ اخت ہے. اخت کیا تھی؟ من الابوین تھی نا. تو اس کو ہم آخر پہ رکھیں گے. پہلے ہم جو ہے وہ زوج کو نصف دے دیں گے اور 1/3 اس کو دے دیں گے، باقی جو بچ جائے گا وہ اس کو مل جائے گا. دون الزوج یعنی شوہر کے اوپر نقص نہیں آتا. اسی طریقے سے وہ دون المتقرب بالام، جو ماں کی طرف سے قریبی فقط ہوں گے ان کے اوپر بھی کیا نقص نہیں آئے گا. مادری بہنیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرے طبقہ میں انشاءاللہ ہم جب خلاصہ تیار کریں گے نا دوسرے طبقہ ہوا وہاں پہ دوبارہ کیا اس کو دہرائیں گے، وہاں پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ، کما اذا ترک بنتا واحدا. ٹھیک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کیا ہے بیٹی چھوڑ کر گیا. جب ایک بیٹی چھوڑ کر گیا تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ فرضاً بیٹی کو نصف ملے گا اور ردن بھی کیا ہے بیٹی کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. فإن لها النصف، اس کے لیے آدھا ہے. وتزيد الفریضۃ نصفا، اور فریضہ پھر نصفاً کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے. وهذا هي المسئلہ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ التي قال فيها بعض المذاهب الاسلامیہ بالتعصیب، کہ جہاں پہ بعض مذاہب اسلامیہ تعصیب کے قائل ہوئے ہیں. تعصیب کا معنی کیا ہے جی؟ تعصیب کا معنی ہے کہ اعطاء النصف زائد للعصبۃ، کہ جو نصف زائد ہے وہ عصبہ کو دیں گے. عصبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو والدین اور اولاد کے علاوہ رشتہ دار ہوتے ہیں. ہاں، طبقہ اولیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے، والدین اور اولاد سب سے قریبی ہے نا. بھائی تو دور کے ہوگے، ٹھیک ہے، اور چاچے مامے یہ اور دور کے ہوگے. چاچے مامے کی اولاد کیا ہے وہ اور دور کے ہوگے. ٹھیک ہے. تو عصبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ رشتہ دار جو اولاد اور کیا نام ہے، اولاد اور والدین سے ہٹ کے ہوں. ٹھیک ہے، اس میں دادے وغیرہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، خوبصورت ایک روایت ہے کہ امام صادق صاحب سے اس نے کہا، میں نے پوچھا کہ مال کس سے ملے گا؟ اقرب کو ملے گا یا عصبہ کو ملے گا؟ یعنی اس نے سوال ہی یوں کیا، اقرب کو ملے گا یا عصبہ کو ملے گا؟ اقرب کیا ہے؟ یعنی جو کم سب سے قریبی ہیں. قریبی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اولاد قریبی ہوتے ہیں، یا والد اور والدہ قریبی ہیں. جو چاچے مامے ہیں اور جو باقی دادے ہیں یہ تو دور کے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ بھئی اقرب کو ملے گا یا عصبہ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تقیہ کی روایات بھی جاتے ہیں کیونکہ خلیفہ ثانی بعد والوں کو دیتے تھے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال المال للاقرب والعصبۃ فی فیہ التراب. ٹھیک ہے، یوں جملہ بولا کہ جو مال ہے وہ اقرب کو ملے گا اور عصبہ کیا ہے؟ فی فی ہے، فی ہے فاہو فوہو، یہ اب نحو آ گئی نا. ٹھیک ہے، فی فی ہے یعنی اس کے جو منہ میں ہے وہ کیا ہوگی؟ خاک ہوگی، مٹی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اہل بیت علیہ السلام اقرب کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اہل بیت کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ اقربین سے دور ہی بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے وہ انہوں نے اقرب کو چھوڑا، رسول کے قریبیوں کو چھوڑا، ادھر میراث میں بھی کیا ہے وہ قریبیوں کو چھوڑ کر دور والے کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ یہ قانون ہے کہ بھئی جب اقرب موجود ہے تو ابا کی طرف اب نہیں جا سکتے. بھئی اقرب اس کی اپنی بیٹی موجود ہے تو دور والے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ الاقرب یمن العبد، یہ فقہاء نے قانون روایت اہل بیت سے نکالا ہے. ویسے بیوی کو اقرب میں ہونا تو چاہیے تھا. بیوی رشتہ دار ہی نہیں بنتی، خونی رشتہ دار آپ اقرب کی چھوڑ رہے ہیں. پہلے نسب میں تو ڈالیں اسے. بیوی کی وجہ سے اولاد تو آ رہی ہے ابھی. تو خود بیوی کیا ہے؟ نسب ہے. خونی رشتہ ہے کیا؟ سبب ہے، نسب میں آتی نہیں ہے. پہلے بیوی کو رشتہ دار تو ثابت کریں. تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر بیوی کو نہیں لاتے تو اولاد ہی نہیں آتی. یہ ماں باپ کا رشتہ، وہ ٹھیک ہے، بیوی سبب بنی ہے آپ کے لیے اولاد پیدا کرنے کا، لیکن بیوی آپ کی رشتہ دار نہیں ہے. رشتہ دار نہیں ہے. اگر قریبی رشتہ ہاں، اگر آپ کی قریبی رشتہ دار ہوتی تو شادی کیسے کی؟ آپ کی بیٹی ہوتی، ماں ہوتی، بیوی، کیسے شادی ہو سکتی تھی؟ کیا نہیں ہو سکتی تھی نا. اس کی وجہ سے اس کو نامحرم بنا، بیوی نامحرم بناتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی ماں آرام ہو گئی، اس کی بہن سبب بنا، سبب ہے، یہ سبب ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. کیسے رشتہ دار؟ سبب ہے، یہ سبب ہے. یہ آپ کے اختیار میں، ایک ٹائم پہ چاہیں اسے محرم بنا لیں، ایک ٹائم پہ چاہیں نامحرم بنا لیں. قریبی کو ایسا نہیں کر سکتے. آپ لوگ اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں میں نے جی آگ کر دی، وہ آگ ہو جاتا ہے کیا؟ ہوتے نہیں ہیں.
فقط بیوی کو طلاق کر کے وہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. ایک بیوی ہماری رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی عارضی طور پہ آپ نے سبب میں بنایا ہوا ہے، آج سے پکی رشتہ دار نہیں ہے، پکی رشتہ دار نہیں ہے. بہار میں روایت ہے کہ جو جتنی زیادہ بیوی سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے. ہاں آپ کہیں بیوی رشتہ دار نہیں ہے، ہماری جان ہے. ہاں، نفس ہے ہمارا، نفس ہے، آپ یوں کہیں. یہ کلپ نکالیں گے اور وائرل نہیں نہیں، آپ بیوی رشتہ دار نہیں ہے. آپ کہیں بیوی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ ہماری نفس ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی. بلکہ اولا ہاں وہ نفس تو یوں کہ آپ نیا جملہ صحیح سیسانی کی طرح بولیں. جملہ واپس لے کے رشتہ دار یعنی نسبی رشتہ دار نہیں ہے، نسبی سببی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. بہرحال فقہ ہے اور تحقیق ہے، اس میں جذبات اور خطابت نہیں جلتی، حقیقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ عصبہ کو دیتے ہیں. بھی عصبہ کون سے ہوتے ہیں؟ وَهُمُ الذُّكُورُ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وہ ایسے مرد ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ مرد کو دیتے ہیں. یعنی ہماری روایت مذمت ہے کہ یہ عورتوں کو چھوڑ دیا مردوں کو دے رہے ہیں. بعد والوں کو دینا تھا تو عورتوں کو بھی دے دیتے نا. پھر پہلے والے کا فریضہ بچا، بعد والوں کی طرف گئے تو آپ فقط مردوں کو کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے روایت میں مذمت ان لوگوں کی کہ عصبہ کیسے کہتے ہیں؟ ذکور کو کہتے ہیں جو میت کی طرف منسوب ہیں، یعنی میت کی طرف نسبی رشتہ دار ہیں لیکن بغیر واسطہ، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا چاچے کے بیٹے ہو گئے، باقی ہو گئے، یا بواسطہ ذکور یا ذکور کے واسطہ سے ہیں. مثلا میرے والد کا والد، درمیان میں کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، میرے والد کا والد دادا ہو گیا. ٹھیک ہے. وربما عمموہا، اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں اہل مذاہب میں سے کہ عمموہا، وہ عصبہ کو عموم دیتے ہیں، للانثی، اس میں خواتین بھی شامل کر دیتے ہیں. اکثریت جو ان کا فقہ کا نظریہ ہے کہ فقط کیا مرد رہیں گے، اور کچھ کیا ہے انثی کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اللہ تفصیل عندہم فی ذالک، ان کے نزدیک ہے اس میں بھی تفصیل ہے اور کچھ کیا ہے شرائط ہیں. اما عند الامامیہ، لیکن امامیہ کا کیا نظریہ ہے کہ فیرد الزائد علی ذوی الفروض، کہ جو زائد بچے گا وہ کس کے اوپر رد ہوگا؟ ذوی الفروض کے اوپر. تو یہی ہم اس میں لکھتے تھے نا خلاصہ میں کہ رد کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ذوی الفروض کے اوپر ہوتا ہے، سوائے زوج اور زوجہ کے. کل بنت فی الفرض، جیسے کہ ہمارے جو اوپر ہم نے فرض لکھا تھا، ہاں یہ فرض اردو والی ہے جو شروع میں ہے نا فرض، جیسے کہ ہم نے جو فرض مسئلہ کیا، فرض مسئلہ یعنی جو ہم نے فرضی مثال بنائی، یہ وہی ہے. کل بنت فی الفرض، جیسے کہ ہماری مثال میں جو ایک بیٹی ہے، فطارث نصف بالفرض، وہ نصف کو فرض کے ذریعے سے لے گی، و نصف الاخر بالرد، اور دوسرے نصف کو کیا لے گی؟ رد کے ذریعے سے لے گی، اور عصبہ کے منہ میں کیا ہوگی؟ خاک ہوگی. ٹھیک ہے جی. ھذا اذا کان الورثۃ جميعا ذوی فروض، یہ جو ابھی تین صورتیں آپ کو بتائی ہیں کہ یا برابر ہوں گے یا نقص ہوں گے یا زائد ہوں گے، یہ کب پیش آتی ہیں؟ کہ جب سارے کے سارے وارث کیا ہوں؟ ذوی فروض ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بات آئے گی کہ نقص کہاں جائے گا. ہاں تو یہ بات آئے گی نقص کہاں پہ جائے گا یا زائد کا مسئلہ وہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اما اذا لم یکونوا جميعا ذوی فروض، لیکن اگر سارے کے سارے ذوی فروض نہ ہوں، جیسا کہ ابھی آپ سوال کر رہے تھے بیٹے کا کیا بنے گا، ہم کیا کہیں جب بیٹا ہوگا تو وہاں پہ اول اور تاثیر کی کوئی بات ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. فیقسم المال بینہم علی تفصیلیات، اگر سارے کے سارے کیا ہے وہ ذوی فروض نہیں ہے تو پھر مال ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا اسی تفصیل کے مطابق جو بعد میں آئے گی. فقط بیٹے ہیں، بیٹے بیٹی ہیں، ذوی فروض نہیں ہے نا. وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ ذَا فَرْضٍ دُونَ آخَرَ، اور اگر کیا ہے بعض ذا فرض ہیں، بعض فرض والے ہیں لیکن بعض فرض والے نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب شوہر بھی ہے، والدین بھی ہیں، ادھر سے کیا ہے بیٹا آ گیا، کچھ فرض والے آ گئے، کچھ قرابتن والے آ گئے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اوتیہ ذوالفرض فرضہ، تو جو فرض والا ہے اس کو اپنا فرض دے دیا جاتا ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ قرابتن مل جاتا ہے نا. وہ اوتی الباقی لغیر ہی، اور باقی جو بچتا ہے وہ ذی فرض کا جو غیر ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. اعلیٰ تفصیل یاتی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی وہ تفصیلہ جو آئے گی. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارے کیا 90% مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ مکمل ہوتے ہیں. فقط اس میں سے کون سا ہمارا مقدمہ رہ گیا کہ اولاد الاولاد کا کیسے حساب کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. پوتے کا اور نواسے کا کیا حساب ہوگا، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کی تطبیقی مسائل پڑھنے کے بعد کریں گے. ابھی یہاں پہ دیکھیں کتاب کی جو ترتیب ہے، ابھی مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ جی میراث سے معنی کیا بنتا ہے، کافر بنتا ہے، کافر کو میراث نہیں ملتی، جو زنا ہوتا ہے وہ معنی بنتا ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں ہم ان سارے مسائل کو بالکل آخر پہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہم یہ چیزیں بھول نہ جائیں. یعنی منہاج کی جو ترتیب ہے نا، شروع میں قوانین بتا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ 20 دن درس ہوتا ہے مسائل پہ، پھر جب تطبیق شروع ہوتی ہے تو قانون کیا بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان مسائل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم سیدھا کس کے اوپر جا رہے ہیں؟ میراث طبقہ اولیٰ کی تطبیقات کے اوپر. ٹھیک ہے. الفصل الثالث فی کیفیت الارث حسب طبقاتی، ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ پہلا عنوان کیا ہے؟ آپ کے یہاں صفحہ نمبر کیا ہے؟ ہاں میرے یہاں صفحہ نمبر کیا ہے؟ 323 ہے.
330 ہے آپ کے 330 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ عنوان بحث ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر تطبیقات کل سے شروع کریں گے۔ الفصل الثالث فی کیفیت الارث حسب طبقاتہ، کہ فصل ثالث لکھی جا رہی ہے کہ جو طبقات ہیں اس کے حساب سے آپ کو میراث تقسیم کرنے کی کیفیت بتائیں گے کہ کیسی میراث تقسیم کرنی ہے۔ ارث و طبقۃ الاولیٰ، پہلے طبقہ کی ارث کیسے ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک ایک مسئلہ لکھتے جائیں گے، وہ سارے فروض بناتے جائیں گے اور بیان کرتے جائیں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ ایک مسئلہ پہلے ہم بورڈ پہ لکھیں گے، آپ سے فتویٰ لیں گے کہ آپ کیسے میراث تقسیم کرتے ہیں، پھر صحیح ثانی کو پڑھیں گے کہ بھئی کہیں اختلاف تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہم اس کو تطبیق کرتے جائیں گے، اور پھر وہاں تک پہنچیں گے جب پوتوں کی باری آئے گی، پوتے نواسق جب باری آئے گی تو وہ اس کو پھر پڑھ کے اس طرح طبقہ اولیٰ کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہم طبقہ ثانیہ کو شروع کریں گے، پھر طبقہ ثالثہ کو، جب طبقہ ثالثہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم ان احکام کے اوپر آئیں گے سارے کے سارے۔ تو خداوند کریم مجھے اور آپ سب کو موفق اور معید فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو جو ہے وہ دوام عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔